بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی اور اللہ تعالی نے جن کی عزت اور شرف اور ان کی کرامت اور ان کی نبوت کا قرآن کریم میں بیان فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی توبہ کی قبولیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بحث اور بھی چلی تھی کہ جن فقہا نے اور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ نیکیوں کا کرنا اللہ کے ہاں زیادہ وقت کی چیز ہے بنسبت اس کے کہ کوئی انسان گناہوں سے بچے۔ اس ضمن میں ایک حدیث رہ گئی تھی اور خیال میں یہ آیا کہ وہ حدیث سنائی جائے اور اس کی تشریح کر دی جائے تاکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کے متعلق جو بات تھی وہ پوری ہو جائے۔ توبہ سے گناہوں کی معافی کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آیا ہے، اور یہ حدیث جو سنانا چاہ رہے ہیں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کی روایت ہے، اور تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن علی سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اور شافعی فقہ کی کتابوں میں اور اسی طرح اور کئی ایک جگہ پر اس عظیم شخصیت کا نام علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے آتا ہے، اور جو الفاظ ان کے مناقب اور ان کی تعریف میں لکھے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں، اور 727 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 771 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور بعض نے ان کی مدت عمر پر لکھا ہے کہ اللہ نے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا علم انہیں عنایت فرمایا تھا، یعنی تقریباً 50-55 برس کی عمر میں انہوں نے متعدد کتابیں لکھی۔ اس شخصیت کا نام لینے کے بعد ان کا تعارف زیادہ کرانا مقصود اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بہت تفصیل کی باتیں ہیں، اور سبکی رحمت اللہ علیہ کا پورا خاندان بھی علم کے لیے بہت مشہور تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بالکل متصل چونکہ ان کا زمانہ تھا، 761 ہجری میں شیخ کی وفات ہوئی تھی، 661 میں بلکہ وہ پیدا ہوئے اور 728 میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو گویا یہ سبکی رحمت اللہ علیہ 1 برس کے تھے جب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور سبکی نے وہ زمانہ پایا جب عام طور پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا تسلط تھا، اور وہ اس کے اہل تھے کہ اپنے زمانے میں علم کی بات کریں، اور اللہ نے بڑا وسیع علم ان لوگوں کو عنایت فرمایا تھا، اور سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس علم کو بھی دیکھا اور پھر ان حضرات کے خلاف بعض چیزیں بھی لکھیں، تو ان ساری مباحث میں
سبکی رحمت اللہ علیہ کا کئی بار تذکرہ آتا ہے، اور سبکی علم کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ اس خاندان کا ہی یہ فرد انہی کے متعلق غالباً ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور متعدد نوافل ادا کیے جس مسجد میں اپنے زمانے کے شیخ الاسلام امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے خالص محاورے میں اگر ذکر کریں تو اس مسجد کے ایک ایک چپے پہ سجدہ کیا، 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر ہٹ جاتے تھے، پھر 2-4 قدم کے فاصلے پہ پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 2 قدم ہٹ کے پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو کسی نے علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اس مسجد کے ایک ایک چپے پہ سجدہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ کہیں بھی اس مسجد میں امام نووی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں جہاں لگے ہوں، سبکی کی پیشانی وہاں لگ جائے اور اللہ اس کے صدقے میں علم کو کھول دے، کیونکہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کا علم بہت قابل قدر چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری نجات اور میرے علم کے لیے یہ کافی ہے کہ جہاں امام نووی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں لگے وہاں پر سبکی کا سر لگے۔ تو سبکی رحمت اللہ علیہ نے شافعی مسلک کے تھے اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کتاب لکھی ہے، اور شافعی مسلک کے انہوں نے فقہا کا ذکر کیا ہے، اور بہت عمدہ کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اپنے اپنے طبقات پر کتابیں لکھی ہیں۔ حنبلیوں نے اپنے فقہا کے مسالک اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور شافعیوں نے امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح اپنے مسلک کے علماء پر کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ کتابیں حنفی علماء نے بھی لکھی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جیسی کتاب پورے حنفی فقہا میں کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ بھی ان حسرتوں اور کاش کا لفظ لگا کر یہ فکرہ لکھنے کے قابل ہے کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو حنفی فقہا کی بھی ایسی عمدہ طبقات پر مشتمل کتاب مرتب کرتا۔ طبقات الشافعیہ جو پیش نظر ہے 10 جلدوں میں چھپی ہے، اور اب اس پر مزید تحقیق ہو کے سنا ہے کہ مزید جلدیں بھی آ گئی ہیں، لیکن امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پہلی جلد میں ایک جگہ اس پر بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا اور درود شریف کا پڑھنا اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس سلسلے میں متعدد احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جو حدیث اس وقت سنانا چاہ رہے ہیں یہ اور کتابوں میں بھی مل جائے گی، ان کے حوالے عرض کرنے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث بتائی جائے، اور حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھی ہے وہ امت تک پہنچانا اور امت میں ان اعمال کا تذکرہ کس قدر ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ جو قریش سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے،
اور آپ نے فرمایا کہ انی رأیت البارحۃ عجبا، میں نے گزشتہ رات جو گزری ہے کل ایک عجیب چیز خواب میں دیکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ چیز میں نے خواب میں دیکھی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل روایت میں 17 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت اس سے ملتی جلتی اور بھی آتی ہے، اور اس میں 18 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بعض روایات کے مطابق 16 آدمیوں کا ذکر ہے، اور آپ اس کو گن لیجئے گا کہ کتنے آدمیوں کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ اور مختلف آدمی جو آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے یہ بتلایا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور ہوتا یوں ہے در حقیقت کہ گناہوں کی قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور اللہ کا فضل انہیں معاف کرا دیتا ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی توبہ اتنی سچی ہوتی ہے کہ آدمی کے حقوق العباد میں کوئی کسر باقی رہ جائے تو وہ قیامت میں اللہ کا فضل اسے بھی معاف کرا دے گا۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے، یہ اتنی عام نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ قاعدہ اور کلیہ یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کے معاف کرنے ہی سے معاف ہوتے ہیں، مگر اس قاعدے کو اتنا بڑھا دینا کہ گناہگار لوگوں کو مایوس کرنا اور انہیں اس پہ مجبور کرنا کہ تمہارے جو حقوق لوگوں کے تم سے تلف ہو گئے ہیں اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ بات زیادہ درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، اور پھر وہ اپنے راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری توبہ کے لیے کوئی بات ہے اور اللہ اسے قبول کر لے گا، تو انہوں نے کہا 99 قتل اور تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اور پھر وہ ایک اور راہب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور فلاں بستی میں تم چلے جاؤ اور وہاں پہ اللہ کا ایک اچھا بندہ ہے، اس سے جا کر یہ بات دریافت کرو۔ اور راستے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کی مغفرت کیسے ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے، تو وہ جو 100 آدمیوں کو اس نے قتل کیا تھا ان کے حقوق العباد جو تھے اس کے ذمے وہ کیا بنا۔ اس لیے یہ دلیل فقہا نے لکھی ہے اور اہل علم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی توبہ اتنی سچی ہو جاتی ہے کہ انسان سارے حقوق العباد جو اس نے تلف کیے ہیں ہر ایک سے معافی نہیں مانگ سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو اللہ تعالی کے فضل سے یہ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کے حقوق جو اس شخص کے ذمے رہ گئے تھے قیامت میں پورے کر دے گا۔ لیکن ان باتوں سے کسی کو یہ بھی خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں ظلم پر مبنی رویہ رکھے اور یہ سوچتا رہے کہ اللہ لوگوں کے حقوق پورے کر دے گا۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ گناہوں کی معافی کا یہ ہے کہ کوئی انسان نیکی کرے اور نیکی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بحث پہلے گزر چکی، اور اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ سزا سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اس لیے انسان کو جو سزا دنیا میں ملتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا عجیب نظام ہے، کبھی آپ اس پر غور کیجئے تو اللہ کا فضل بعض لوگوں پر جو ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نے مثلاً کسی کو قتل کر دیا اور اسے قتل کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں ہوئی اور دنیا میں کوئی آدمی اس کے قتل پر گواہ نہیں ہے، صرف یہ آدمی خود جانتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو قتل کیا، کوئی دنیا میں نہیں جانتا۔ اب یہ آدمی قانون کی نظر میں بھی نہیں آیا، گرفت سے بھی بچ گیا، مگر اللہ کا فضل اگر اسے معاف کرنا چاہے تو وہ ایک عجیب طریقے پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس انسان کو زندگی میں اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیوں اور اتنے دکھ اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو خود اپنے آپ کو مار لے۔ تو جو اس کے عوض میں اس نے قتل ہونا تھا وہ قتل نہیں ہوا، حکومت وقت نے سزا نافذ نہیں کی کیونکہ گواہ نہیں تھے، مگر قدرت کے نظام نے اسے پاک کرنا تھا، اور اس انسان پر اتنی شدائد اور اتنے مصائب آئے کہ اس انسان کا قتل کا عوض دنیا میں پورا ہو گیا اور موت سے پہلے یہ پاک ہو گیا۔ اس پہ قیاس کر دیجئے آپ باقی ان تمام گناہوں کو جن کی حدود شریعت نے متعین کی ہیں، اور اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی قانون نہیں ہے، خدا اس حد کے برابر اس پر دکھ اور مصائب اور تکالیف نازل کرے گا، یہاں تک کہ موت سے پہلے یہ آدمی پاک ہو جائے اور خدا کی رحمت اسے ڈھانپ کر جنت میں لے جائے اور اسے جہنم کی سزا نہ دیکھنی پڑے۔ اور انسان کو جو چیز توبہ کی طرف لاتی ہے وہ یہ ہے کہ بس نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رہنا چاہیے نیکی کے کاموں کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑ جاتا ہے انسانوں کا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم عدد میں بیان کر سکیں۔ ایک آدمی نے، ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا اور کہا کہ اللہ نے جو قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ میں کتنی تعداد میں ذکر کروں تو میں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں گا؟ 1000 بار روز اللہ کا نام لوں، 10,000 بار، 1,00,000 مرتبہ، آخر وہ کون سا عدد ہے جس عدد پہ پہنچ کے میں قرآن کی اس آیت پر عمل کر سکوں گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو؟ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے اس خلیفہ کو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ فرض کر لو حکومت وقت ابھی یہ کہہ دے کہ 3 دن کے بعد تمہیں وہ پھانسی دے دیں گے، تو تم دیکھو 3 دن تک یہ پھانسی تمہارے سر پر سوار رہے گی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر وقت تمہارے ذہن میں یہ رہے گا کہ 3 دن بعد میں نے مر جانا ہے۔ اور اسی حساب سے چاہے تم اپنے کام کرو جتنے بھی، مگر 3 دنوں میں جتنے کام ہیں ہر وقت کے احساس چپک کے ذہن میں رہ جائے گا کہ گورنمنٹ 3 دن کے بعد مجھے پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دے گی۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے بس اسی طرح اللہ کی یاد انسان سے چپک جائے اور انسان کے ذہن میں خدا تعالی کا ہونا اس طرح بیٹھ جائے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا لاشعور اور شعور اللہ کی طرف متوجہ رہے، اپنے کام بھی کرتا رہے اور اللہ سے بھی غافل نہ ہو۔ بس جب یہ کیفیت تمہیں آ جائے گی تو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے جو شریعت نے سکھائی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف ہر وقت توجہ انسان کی لگی رہے، اور جتنا اللہ کی طرف توجہ لگی رہے گی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔
تو اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، ممکن ہے آپ نے خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں، اور یہ امکان زیادہ قوی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے یہ باتیں دکھا دی گئی ہوں، اور آپ نے یہ بات آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ خواب کبھی تو بعین ہی اس صورت میں پورے ہو جاتے ہیں جو کچھ کے وہ دیکھتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ چیز دیکھی تھی کہ آپ حدیبیہ میں تشریف لے گئے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا خواب اسی صورت میں پورا ہو گیا، جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اللہ تعالی نے انہیں دکھایا تھا عالم بیداری میں، وہ ویسے ہی پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ بحری جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ کسی غزوہ اور جہاد پر جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس طرح آپ کا خواب مبارک تھا ویسے ہی پورا ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو تعبیر وہ دیا کرتے ہیں اس وقت یا کوئی بھی انہیں دیتا ہے، وہ تعبیر بعد میں پوری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا خواب میں یہ دیکھا کہ ابو جہل جنت میں ہے، اور یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں مل جائے گا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ بیٹے تھے ابو جہل کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے ابو جہل کو جنت میں دیکھا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش ہوئے، اور کوئی اس کی تعبیر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور جس دن ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہوئے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، اس دن لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ اب یہ تعبیر ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان کے صاحبزادے کے متعلق پوری ہوئی وہ بات کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ خواب تعبیر کی تھی اس کی، اور تعبیر کے قابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور اگر تعبیر ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دمبا یا بکرا لے کر ذبح کر دیتے۔ یہ خواب تعبیر کی تھی، مگر اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ تعالی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں زیادہ تھا کہ انہوں نے بے عین ہی جو کچھ دیکھا اسی کو انہوں نے پورا کرنا چاہا، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دکھایا تھا چونکہ مقصود خدا کی اس کی تعبیر تھی، اس لیے اللہ نے تعبیر کو پورا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہو یا عالم اعیان میں سامنے دکھا دیا گیا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے رات کل ایک عجیب چیز دیکھی ہے، اور آپ نے پہلے آدمی کی حالت بیان کی۔ 16 یا 18 یا 19 آدمیوں کی حالت بیان ہوئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے 16 کی حالت بیان کی ہے، ایک نے 18 کی حالت بیان کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد تو زیادہ افراد کی ارشاد فرمائی تھی، جس کے حافظے میں جتنا رہ گیا انہوں نے بیان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت رجلا من امتی، میں نے رجلا من امتی اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا، اور کیا ہوا اس کا وقت آ گیا اور ملک الموت اس کے لیے آئے، اور ملک الموت سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو فرشتہ اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوگا۔
وہ آیا تاکہ اس کی روح نکالے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی، وہ نیکی آئی اور اس نے اس فرشتے کو روک دیا اور اس سے کہا منع کر دیا اسے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے فرشتے کو کہا کہ چھوڑ دو اسے اور اس کی روح تم نہیں لے جا سکتے۔ فرشتہ واپس چلا گیا اور وہ انسان بچ گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جو نیکیاں کرتا رہتا ہے یہ نیکی اس کے کام آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا اور اللہ نے جو اپنی تقدیر لکھی ہوئی تھی اس کی کہ اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کے مطابق مثلا اس کی 60 برس کی عمر تھی تو فرشتے آ گئے لینے کے لیے، لیکن قدرت کا نظام یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس نیکی نے لڑائی شروع کی، جھگڑا شروع کیا، اس نے روک دیا، اس سے کہا چلے جاؤ، میں اس کی وہ نیکی ہوں جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ پہلے آدمی کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو نیکی کے کام کرتا رہتا ہے اور خاص طور پہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، یہ نیکیاں اس کو کئی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں۔ سو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اس حد تک ان کی خیر خواہی اور یہ چیزیں پیش نظر رکھے، کیونکہ یہ نیکیاں کام آ جاتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جب وقت پورا ہو جائے اور موت کے دن پورے ہو جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر موت بھی آ جائے، بلکہ صرف اللہ کے علم میں ایک تقدیر ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی ایسی تقدیر ہے جو لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کب اپنے اس فیصلے کو تبدیل کر دے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی کو 60 سال کی عمر میں موت آ جانی ہے۔ اب جب اس کی موت کا دن آیا فرشتوں کو حکم ہوا وہ چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی علم میں تھا کہ یہ جو 60 سال ہیں میں نے اسے تبدیل کر کے اور اس کی عمر کے 70 برس کرنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اور خدا کا ایک نظام چل رہا ہے۔ فرشتے جب پہنچے تو والدین کے ساتھ یہ کی ہوئی نیکی آڑے آ گئی، اور انہوں نے کہا نہیں مرنے دینا اس آدمی کو، ابھی اس کی زندگی کے دن باقی رہیں اور یہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرے، معنی یہ تھا اس کا، اور انہوں نے اس موت کو روک دیا۔ اب اللہ کا اپنا علم جو ہے نا، خاص اس کا ذاتی علم، اس میں تھا کہ میں اپنی اس بندے کی عمر 10 برس یا 5 یا جتنی بھی بڑھا دوں گا، تو یہ نیکی کام آ گئی اور اس بندے کی زندگی طویل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو انسان نیکی کرتا ہے وہ موت سے بچا لیتی۔ کئی حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مرتے مرتے بس ایک لمحہ آگے ہو جاتا تو مر جاتا، ایک کوئی چیز ایسی ہوتی تو مر جاتا۔ کہتے ہیں میں تو موت کے منہ سے واپس آیا۔ کیا ہوا؟ موت آ جاتی، لیکن اس انسان کی نگاہیں نہیں ہیں، نظریں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تھی اور وہ غیب کے حقائق کو دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو چیز دیکھی انہوں نے بتایا کہ دیکھو والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی اس طرح کام آتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا یقیناً نیکی کا حکم ایسے اللہ نے دیا ہے، مگر ہوتا یوں ہے کہ والدین کمزور پڑتے جاتے ہیں دن بدن اور اولاد جوان ہوتی جاتی ہے۔ والد جب ہو جاتے ہیں 60 برس کے، 70 برس کے، تو بچے ان کے ہو جاتے ہیں 30 برس کے، 35 برس کے، تو ان کی جوانی کا زمانہ اور اس کے بڑھاپے کا زمانہ، تو اس موقع پر اولاد کا بڑا امتحان ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے۔ اولاد کے لیے بڑا یہ امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرے کہ ہمارے والدین جو صحیح چیز ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور نصیحت کا اثر قبول کریں۔ یہ نصیحت کا اثر لینا اور نصیحت کے اثر کو قبول کرنا یہ بھی ہر آدمی کی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی طبیعتوں میں اللہ نے یہ اچھی چیز رکھی ہوتی ہے،
فطری طور پر اتنے سعادت مند ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کا اثر لیتے بھی ہیں پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایاس ابن معاویہ حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملے گا، محدثین میں سے تھے، اور ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی برائیاں بیان کرنی شروع کی. تو ایاس رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری بات اس کی سننے کے بعد دیکھا اور کہنے لگے کہ تم نے جہاد کیا ہے زندگی میں؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی جہاد پہ نہیں گیا، میں تو تعلیم میں ہوں. انہوں نے کہا سندھ ہندوستان کا جو علاقہ ہے اس پر تم نے حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا حضرت بالکل نہیں. انہوں نے کہا ترکوں سے لڑنے گئے تھے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. پھر فرمایا کہ عیسائیوں سے لڑنے کے لیے تم روم گئے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل میں کہیں نہیں گیا، میں نے ساری زندگی فوج میں شرکت نہیں کی. تو ایاس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ عیسائی اور کافر تم سے محفوظ رہے، رومی اور سندھی تم سے محفوظ رہے، ہندوستان کے کافر مشرک تم سے محفوظ رہے. انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے کہ ہندوستان کے مشرک اور یہ سب لوگ تم سے محفوظ رہے اور تمہارا مسلمان بھائی تم سے محفوظ نہیں رہ سکتا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ نصیحت اتنی اچھی لگی کہ اب میری ساری زندگی گزر گئی اور میں نے کبھی بھی کسی شخص کی برائی بیان نہیں کی، اور مجھے ہمیشہ ان کی بات یاد آتی ہے کہ میری زبان سے کافر محفوظ رہ گئے، میرے ہاتھ سے کافر محفوظ رہ گئے، مگر میری زبان سے میرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں رہ سکا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اکابر تبع تابعین میں سے تھے، بڑا مقام تھا حدیث میں ان کا، اور سفیان رحمت اللہ علیہ کے تذکرے سے کون سی حدیث کی کتاب خالی ہے. سفیان سعید ثوری رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پر ایک آدمی کو سنا. ان کو کہا گیا کہ معافری جو ہیں یہ ان کے ہم اثر تھے، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے جن کو سن کر لوگ ہنستے رہے، یعنی جھوٹی باتیں ایسی بناتے ہیں. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب معافری کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا شیخ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، اور وہ ایسا دن ہے جس دن سچ اور جھوٹ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نصیحت معافری کو اتنی یاد رہی کہ پھر ہم نے مدینہ منورہ میں کبھی انہیں لوگوں کو ہنساتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. تو یہ نصیحت کا قبول کرنا یہ بھی خدا کے احسانات میں سے ہے. تو اولاد نصیحت کو قبول کرے، بڑوں کی بات مانے، بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. بڑی برکات ہوتی ہیں. یہ جو سفید بال ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اور خاص طور پہ عمر کے ایسے حصے میں قدر نہیں کرتے جس عمر میں ان کی اپنی طاقت اور قوت شباب پر ہوتی ہے، ان سفید بالوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، آپ اس کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے کہ آپ دیکھیے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، اور کیا کیا مرض سے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ گھر میں ہیں، ایک چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، فلاں بیماری ہو گئی،
اس کے باوجود وہ بندہ پڑا ہوا ہے، والدین اس والد یا والدہ کی خدمت اولاد کرے یا نہ کرے، بہو کرے یا نہ کرے، کچھ بھی نہ ہو چاہے، لیکن وہ پڑی بھی ہے ایک چیز، اور جس دن اس کا انتقال ہوا وہ میت گھر سے نکلی، بس اس سے اگلے دن 2-4 دنوں میں بہن بھائی سب جائیداد کا بٹوارا ہو جاتا ہے، قصے، لڑائیاں، جھگڑے، کیا کیا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو سفید بال تھے وہ بڑی برکت کی چیز تھے، اور وہ برکت ایسی تھی جس نے سب بہن بھائیوں کو خاموش رکھا ہوا تھا، یا وہ برکت ایسی تھی جس نے کم سے کم انہیں اخلاقیات کے اس حد تک نہیں آنے دیا تھا جتنے اس کی وفات کے بعد ہو گئے ہیں۔ یہ روزمرہ کے قصے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ان کی برکات تھیں۔ وہ آدمی اٹھا اور اپنے ساتھ برکتوں کو لے گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کسی شخص کا جنازہ پڑھاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں جنازے میں یہ دعا ضرور مانگنا کہ پروردگار یہ جو آدمی جا رہا ہے تیرے پاس، اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اور اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یعنی اس کے وجود کی وجہ سے جو نیکیاں ہوتی تھیں، ہم لوگ بھی جو نیکی کر لیتے تھے اس آدمی کی وجہ سے خدایا وہ نیکیوں کی توفیق اس کے جانے کے بعد ہم سے چھن نہ جائے، اور اے اللہ جو برکتیں اس شخص کی وجہ سے نازل ہوتی تھیں خدایا ہم اس سے محروم ہو کر کسی مصیبت فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ یہ بڑے لوگ تھے اور بڑی گہری نظر تھی ان کی، تو اس لیے آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت آ گیا، فرشتہ آ گیا روح لینے، اور اس نے جو نیکی اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ کی تھی اس نیکی نے آ کر منع کر دیا اور اس انسان کی جان بچ گئی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد پر کبھی زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ پچھلے 300 برس ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کی تربیت نہیں ہوئی، ان میں وہ ہستیاں نہیں رہیں جو تربیت کرتی تھیں، والدین کی اپنی تربیت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ والد جب خود نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی اولاد کو کیسے نماز کی تلقین کریں گے؟ والد جب خود صبح اٹھنے کا پابند نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو کیسے سکھائے گا کہ صبح اٹھنا ہے؟ اور ابھی دور کا قصہ نہیں ہے، ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو صبح اٹھتے تھے اور اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور بچوں کے کان میں خدا کی کتاب کے لفظ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتا تھا، اسے سنتے تھے، تو بچے کے دل میں کم سے کم یہ تاثر تو قائم ہو جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور میرے بابا اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور اب وہ دور آ گیا ہے کہ وہ صبح بعد میں اٹھتے ہیں اور پہلے سے ٹی وی اور کارٹون کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ فرق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب یہ فرق ہے تو اس کے نتائج بھی ہمیں برداشت کرنے چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جو آدمی جو بیج لگاتا ہے اس کی فصل کاٹتا ہے۔ اس لیے والدین اگر ان کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو وہ تو خود اس قابل ہیں کہ تربیت کرائیں۔ اور اب تو صاحب تربیت کا قصہ ہی کیا ہے، تعلیم رہی نہیں، اور تربیت تو میڈیا کرتا ہے۔ جو دکھائیں گے بچوں کو، بچے کل کو ویسے ہی بن کے سامنے آئیں گے۔ اب اسے قصور والدین کا کہیے یا کس کا کہیے، بہرحال اس پہ بحث کی بات کی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، وہ نیکی کام آ گئی اور اس کو موت رک گئی اس کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، اور میں نے اپنی امت میں ایک اور شخص کو دیکھا وَقَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ، قبر کا عذاب اس کے لیے کھول دیا گیا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے قبر کے عذاب سے، بہت شدید چیز ہے۔ قبر کا عذاب اس کے لیے کھول دیا گیا۔ فَجَاءَهُ وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ فَمَنَعَهُ، تو میں نے دیکھا یہ شخص جو وضو کیا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا وضو آیا اور اس نے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا، منع کر دیا کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بظاہر کرتے ہیں کہاں جا کر کام آئی۔ دوسرے شخص کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس نے ایسے کام کر لیے تھے جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہونا ہی تھا اسے۔
یہ قبر کا عذاب غیبت سے ہو جاتا ہے، یہ قبر کا عذاب لوگوں پر بہتان سے ہو جاتا ہے، یہ قبر کا عذاب اپنے آپ کو پاک نہ رکھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں قبر کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، اور اس آدمی کو قبر کا عذاب ہو جاتا، مگر ہوا کیا، اس نے جو وضو کیا تھا نا، یہ وضو آ گیا اور اس نے قبر کے عذاب کو روک دیا۔ وضو میں اتنی طاقت تھی، وضو میں اتنی قوت تھی کہ اس نے اس فیصلے کو ہٹا دیا، بدل دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق بہت چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ وضو کیا کریں، اور وضو کا کرنا ایسی چیز ہے جو قبر کے عذاب کو روک دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میں تمہیں وہ چیز بتاؤں لوگوں جو تمہارے سارے گناہ خدا سے معاف کرا دے، اور نہ صرف گناہ معاف کرا دے بلکہ جنت میں تمہارے درجات کی ترقی کا باعث بھی بن جائے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور ایسی چیز ارشاد ہو جس سے گناہ معاف ہو جائیں اور جس سے جنت میں خدا کا قرب بڑھ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ تکلیف کے وقت وضو کو مکمل کرنا، علل مکارہ ناگوار چیزوں کے وقت وضو کو مکمل کرنا۔ گرم بستر سے اٹھا ہے اور گیزر چل نہیں رہا اور ٹھنڈا پانی ہے، اب یہ دیکھا کتنا نفس پہ گراں گزرتا ہے، اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پریشانی اور تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ان چیزوں کو دعوت دیا کرے، مگر قدرتی طور پہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور پانی گرم میسر نہیں ہے، اب یہ وضو کرتا ہے کس کے ساتھ؟ نفس کی ناگواری کے ساتھ، جی کی ناگواری کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ناگواری کی گویا مراد یہ ہے کہ پرواہ نہ کرو اور وضو کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے اور اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا ایک اثر دیکھیے آپ اس حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت مرتبہ انسان نیند سے اٹھتا ہے اور جی چاہتا ہی نہیں ہے اٹھنے کو، پھر ڈر لگتا ہے کہ اگر وضو کیا پانی آنکھوں میں پڑ گیا چہرے پہ تو نیند غائب ہو جائے گی، پڑا سوتا رہوں، یہ زیادہ اچھی چیز ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں وضو ان اوقات میں ان حالات میں کرنا جب ناگوار گزر رہا ہو، تو اس وقت کا وضو کرنا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں درجات کو بلند کر دے گا۔ اس میں وہ چیز بھی شامل ہے جو افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ عام طور پر مساجد میں وضو کے لیے کوئی بہتر بندوبست نہیں ہوتا، اور بہتر کیا ہونا ہے بلکہ بعض اوقات تو وضو کرنے میں بھی بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ تو آدمی سوچے کہ جو دقت مجھے پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے قبر کا عذاب مجھ سے ہٹ جائے، اور ممکن ہے اللہ اس سے میرے درجات کو بلند کر دے یا گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز تمہیں بتاتا ہوں، وَكَثْرَةُ الْخُطَّاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف جانا، جتنے زیادہ سے زیادہ قدم تمہارے مسجد کی طرف چلیں گے یہ چیز ہٹا دے گی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور یہ تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر لینا ہے۔ رباط کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ قید کر لینا۔ تو انسان نفسیاتی طور پر قید ہوتا ہے نا، سردیوں میں دیکھیے ظہر پڑھ لی، اب ذہنی طور پر قید ہوتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت آ جائے گا، کبھی کبھی کیسا ناگوار گزرتا ہے طبیعت میں کہ ابھی پھر نماز پڑھنی ہے، کچھ حرج نہیں ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، یہ 4 نمازیں 5-6 گھنٹوں میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، یہ کیا کر دے گا؟ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے اچھی طرح وضو کرنا، اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے گا اس کا اثر یہ ہو جائے گا کہ اس کے عذاب قبر کا عذاب یہ وضو اس کا ہٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت دوسری جگہ پہ آئی ہے مسلم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چراتا تھا میں،
اور ایک دن میں اپنی باری پر، بھائی تھے مختلف یا نوکر ہوں گے ان کے یا کوئی بھی، بہرحال وہ اپنی باری پہ اونٹ چرایا کرتے تھے یہ لڑکے، تو کہنے لگے میں اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، تو میں جلدی سے حاضر ہوا ان کی خدمت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر اپنے دل کو حاضر کر کے 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ دے، جس میں وہ جان بوجھ کے دنیا کے وسوسے، دنیا کی چیزیں جان بوجھ کے نہ لائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو۔ تو میں نے سنا اور میں نے آہستہ سے کہا کہ کیا اچھی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا اس سے جو پہلے بات تھی نا وہ اس سے بھی اچھی تھی۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ جملہ کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بات مجھے میرے آنے سے پہلے ارشاد فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ابھی آئے ہو اور تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص وضو کر لے اور پھر یہ کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں چلا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پھر نقل کی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور اس میں لفظ یہ آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور یہ آخر تک پڑھ لے جب وضو کرنے کے بعد، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ہے وہ چیز کہ وضو آدمی کرتا ہے، پھر جب وہ نماز کے سے بھی پہلے اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے تیاری کرتا ہے، تو کتنی بڑی چیز ہے کہ اس انسان کا وضو خدا کے یہاں مقبول ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ بسط علیہ عذاب القبر، قبر کا عذاب کھل گیا تھا اس شخص کے لیے، اور وضو آ گیا اس کا سامنے اور اس نے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا۔ پھر تیسرے شخص کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیکیاں کیسے کیسے گناہوں کو ہٹا دیتی ہیں، کیسی کیسی سزا اور عذاب کو ہٹا دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ورأیت رجلا من امتی، اور میں اپنی امت میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ فرشتے عذاب کے اس کے پاس آ گئے تھے اور اسے عذاب دینا چاہتے تھے، تو اس انسان کی نماز اس کے کام آ گئی اور اس کی نماز اس آدمی کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو گئی اور فرشتے واپس چلے۔ یہ ہے نماز کہ اس انسان نے نماز اتنے اچھے طریقے پر پڑھی، اللہ کے ساتھ تعلق نماز کا اس کا اتنا رہا کہ خدا کے فرشتے جب آئے، کیوں آئے ہیں؟ اسے یا تو قبر کا عذاب دینے آئے ہوں گے یا نزع کے عالم میں آئے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا کہ کس موقع پہ خدا کے فرشتے آئے۔ بس یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے فرشتے آ گئے۔ ممکن ہے کہ جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتے آ گئے ہوں، بہرحال عذاب تو عذاب ہی ہے، خدا کی ناراضگی کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی ہے، اور اللہ کا عذاب بہت شدید چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز اس کے کام آ گئی، اور یہ جو نماز پڑھا کرتا تھا اس نے خدا کے جو عذاب تھا اس کو معاف کرا دیا، اس کو ہٹا دیا اور فرشتے واپس چلے گئے۔ یہ نماز در حقیقت چیز ہی ایسی ہے کہ جو انسان اس کی پابندی کرتا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، خدا کا عذاب، خدا کا غصہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں تواضع آ جانی چاہیے، عاجزی آ جانی چاہیے، بندگی آ جانی چاہیے، اور اپنے مٹنے کا احساس آ جانا چاہیے۔ اس کے دماغ میں کبھی یہ فطور نہیں سما سکتا کہ میں کہیں سر نہیں جھکاؤں گا، میں کبھی نیچا نہیں دیکھوں گا، کبھی نہیں آ سکتا۔ رکوع کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، سجدے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں اس انسان کی کہ اس انسان کو اللہ کا قرب مطلوب ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔
جس انسان کی نماز اس کی طبیعت میں عاجزی پیدا نہیں کرتی، اسے چاہیے کہ 100 بار اپنی نماز پر غور کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا کیا کرتا ہوں۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، یہ ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 4 آدمی اترے تھے۔ اسی لیے بعض فقہاء اور محدثین کہتے ہیں کہ قبر میں 4 آدمیوں کو اترنا چاہیے میت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر میں 4 آدمی اترے تھے۔ ان میں سے ثوبان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے جان بوجھ کے قصدن جب 3 آدمی باہر نکلے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں پھینک دی، اور پھر جب باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی انگوٹھی لے لو۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ پھر گئے ہیں، پھر انگوٹھی انہوں نے لی اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ بھی دیا، اور نے کہا لوگوں میں نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ اس بات پر گواہ رہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آدمی جو دنیا میں جدا ہوا ہے وہ ان کا غلام ثوبان تھا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ثوبان کثرت سے سجدے کیا کرو، بہت سجدے کرو اللہ کے سامنے، کیونکہ جب تم اللہ کو ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ تمہارا مٹ جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے مسلم کی شرح میں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونا اور سب سے زیادہ جو سجدے میں قربت ہے، آخر اس کی وجہ کیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انتہائی عبودیت ہے، حد ہے بندگی کی آخری، کہ وہ زمین جہاں پر پاؤں رکھنے تھے اس انسان نے اپنا سر اللہ کے لیے وہاں رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے جس کی حقیقت عزت ہے؟ جس جگہ پیر رکھنے چاہیے تھے، جس زمین پہ لوگ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، بندہ اپنا سر اللہ کے لیے وہاں رکھ دیتا ہے، انتہائی درجے میں جھک کے آنا۔ تو اس نے کیا کیا؟ حق تعالی شانہ کی عظمت کا مکمل اعتراف کر دیا۔ اب اللہ کے ہاں سے اس پہ یہ فضل ہوتا ہے، اللہ تعالی مہربانی اس انسان کے لیے یہ کرتے ہیں کہ خدا اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ خدا اس کے لیے یہ کرتا ہے جو اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، قبر کا وہ فرشتے عذاب کے آ گئے تھے اور انہوں نے منع کر دیا اس انسان کے لیے، فرشتوں نماز نے منع کر دیا، اور نماز نے کیا کیا، ان فرشتوں کو اس نے واپس بھیج دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو نماز انسان کی طبیعت میں انکساری اور عاجزی کو پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کو عدل سکھاتی ہے، اپنے بارے میں بھی، اللہ کے بارے میں بھی، اور اسی طرح اپنی رعایا کے بارے میں بھی، اور جو اس کے نیچے ہیں سب کے متعلق عدل سکھاتی ہے نماز، اور نماز بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو لکھا اور ان کا ان اہم امرکم عندی علیہ الصلاۃ، سب سے اہم کام میری حکومت میں یہ ہے کہ تم لوگ نماز کی پابندی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی پابندی کرتے تھے، عدل تھا نا پوری مملکت میں، نماز تعلیم دیتی ہے انسانوں کو عدل کیا چیز ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں ایک بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تاجر اپنی تجارتی گھوڑے لے کر آیا اور دریائے فرات کے پاس سے، وہ اس وقت تک اسلامی مملکت وہاں تک تھی، وہ عیسائیوں کے علاقے سے مسلمانوں میں آ گیا، تو وہاں پر زیاد رحمت اللہ علیہ تھے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا، حکومت کا نظام تھا، اس سے ٹیکس وصول کرنا تھا کہ تم ہماری زمین کو، ہماری منڈی کو استعمال کر رہے ہو اور گھوڑے اپنے ملک سے لا کے یہاں بیچ رہے ہو، لہذا تم ٹیکس دو۔ انہوں نے دے دیا، وہ جو عیسائی آیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تاجر دوبارہ جس دن منڈی ختم ہو گئی تو واپس ہوا۔
اب جب واپس گھوڑے لے کے جانے لگا تو جو گھوڑے فروخت نہیں ہوئے تھے اس پہ زیاد رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ اس سے کہا کہ پھر ٹیکس دو، تو اسے اعتراض ہوا. اس نے کہا صاحب گھوڑے تو بکے نہیں میرے یہ والے، اور جو نہیں بکے ہیں میں آخر ان پہ کیوں ٹیکس دوں. اور انہوں نے اصرار کیا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ تم ان گھوڑوں کی حفاظت کرو اور اس شہر میں رکھو حتیٰ کہ میں مدینہ منورہ جاؤں اور واپس آؤں. اور وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سارا قصہ بیان کیا کہ یوں گھوڑے لایا تھا، ٹیکس دیا تھا، جب واپس جا رہا ہوں نہیں بکے ہیں، دوبارہ زیاد مانگ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے ساری بات سن کر صرف ایک لفظ کہا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان کا کفئی. انہوں نے کہا میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، بس یہ فرما دیا کافی ہے، ٹھیک ہے، اتنا کہہ دیا. یہ عیسائی تاجر سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اس شکایت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور مایوس ہو گئے. واپس آئے فرات اور اپنے غلاموں نوکروں کو لے کے چل پڑے اور گھوڑے بھی لے لیے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہمیں دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے. اور انہوں نے پیسے نکالے دینے کے لیے تو زیاد نے پھر وہ رقم نہیں دی، اور انہوں نے کہا امیر المومنین کا حکم آ گیا ہے کہ آپ سے دوبارہ محصول ٹیکس وصول نہ کیا جائے. وہ عیسائی اس بات سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ان سے بات کی اور میرے پہنچنے تک انصاف مجھ سے پہلے تمہارے تک پہنچ گیا. اور اس نے کہا زیاد میں عیسائیت کو چھوڑتا ہوں اور اس شخص کے دین کو قبول کروں گا جس شخص نے تمہارے پاس یہ لکھ کے بھیجا ہے، اور اتنی جلدی مجھے اس نے عدل مہیا کر دیا ہے. وہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کے اس عدل نے مجھے مسلمان کیا ہے. یہ نماز تھی ان لوگوں کی، یہ عدل تھا اس لیے کہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے نا، یہ عدل قائم تھا. اس لیے جو آدمی نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آدمی یہ دیکھا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے آدمی کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنی امتیوں میں سے ایک شخص کو دیکھا یلحس عطشن، پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس کا زبان اس کی باہر آ گئی تھی. کلما ورد حوضا ترد، جس گھاٹ پہ پانی پینے جاتا تھا، جس حوض پہ پانی پینے جاتا تھا، فرمایا میں نے دیکھا ہر کوئی اسے ہٹا رہا ہے، کوئی اسے پانی نہیں دے رہا. اور پھر میں نے دیکھا رمضان کا روزہ اس کا آ گیا، فسقاہو، اور اس رمضان کے روزے نے اسے پانی پلا دیا. یہ چوتھے آدمی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو جو جزا دیا کرتے ہیں وہ ان کے اعمال کی جنس سے جزا ملتی ہے. جیسا عمل وہ کرتا ہے اسی طرح کی سزا اور جزا اسے دی جاتی ہے. خود لوگوں کی توہین کرتا ہے تو خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آگ اور کوئی اور سزا بھی دیتے ہیں بعد میں، مگر اس سے پہلے اسے اس توہین کے باب سے سزا دی جاتی ہے. لوگوں کا مال چھینتا ہے، پھر وقت آتا ہے جب مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. اسی طرح اس شخص نے دنیا میں پیاس برداشت کی تھی، شدید گرمیوں میں روزے رکھے تھے، اور حالات رمضان کے علاوہ گناہوں کے یہ تھے کہ اسے پانی ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ ممکن ہے قبر میں، اور ممکن ہے حشر کا میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کی کوئی چیز ایسی ہو. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا وہ یلحس، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی عطشن، پیاس کی وجہ سے مارا پھر رہا تھا کہ کہیں سے پانی مل جائے، اور رمضان کا روزہ اس کے کام آ گیا اور روزے نے اسے پانی پلا دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، یہ اعمال جسمانی صورت میں بھی سامنے آ سکتے ہیں. رمضان کا روزہ اس کی کیا شکل ہوگی، حیا کی کیا شکل ہے، شرم کی کیا شکل ہے، صبر کرتا ہے ایک آدمی، اس صبر کی کیا شکل ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں ظلم ہے، جبر ہے، غرور ہے، ان کی بھی شکلیں ہوں گی نا، کچھ نہ کچھ مکروہ شکلیں اور اچھے اعمال کی خوبصورت شکلیں. تو یہ چیز سامنے آئی.
کہ رمضان کے روزے نے آ کے اس انسان کی مشکل حل کر دی. جس اللہ کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو اس نے پیاسا رکھا تھا، اس پروردگار نے اس پیاس کا صلہ اسے یہ دے دیا کہ اس انسان کو سیراب کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمیوں میں رمضان کے روزے کتنی اہمیت کی چیز ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے مجھے دنیا میں رہنا کچھ اس وجہ سے عزیز نہیں تھا کہ یہاں مال اور دولت اور دل لگانے کے سامان زیادہ ہیں، بس دنیا میں تو رہنا اس وجہ سے تھا کہ گرمیوں کے دنوں کے روزے اور سردیوں کی طویل راتوں میں تیرے حضور کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھتے رہنا، بس یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے زندگی عزیز تھی. تو اس لیے یہ جو رمضان آ جاتا ہے گرمیوں میں اور پیاس لگتی ہے، آدمی سوچے کہ ممکن ہے کسی دن مجھے اس سے زیادہ شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور اس دن کیا چیز کام آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا روزہ رمضان کا رکھا ہوا کام آ گیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں آدمی کی حالت بیان کی ہے. انشاءاللہ کل کی نشست میں آگے اس حدیث کی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.